نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج کی ہماری سورہ ہے سورہ انشقاق۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم جز نمبر 30 پارے پر ہیں۔ سورۃ الانشقاق مکی سورہ ہے، 25 آیات ہیں اس کی اور 1 رکوع ہے۔ انشقاق مینز پھٹ جانا۔ سورۃ الانشقاق میں بھی قیامت ہی کا ذکر ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ موسٹلی صورتوں میں 30 پارے میں قیامت ہی کے بارے میں بتایا گیا کہ جیسے انسان کی زندگی شروع ہوتی ہے اور اس کا ایک خاتمہ ہوتا ہے، اسی طرح کائنات کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ فار ایور نہیں رہنے والی، اور اس خاتمے والے دن کو قیامت کا دن کہا گیا۔ اور قیامت کا یہ سین جو ہے پیچھے ہم سورۃ الانفطار، سورۃ التکویر میں بھی کافی ڈیٹیل سے پڑھ چکے۔ یہاں بھی بتایا جا رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جب، السماء آسمان، انشقت پھٹ جائے گا۔ یہ آسمان جس میں ہمیں کوئی کریک، کوئی رخنا، کوئی سلوٹ نظر نہیں آتی، بالکل کلیئر بغیر ستونوں کے اور بہت مضبوط دکھائی دیتا ہے، لیکن جب وہ دن آئے گا، کون سا دن؟ جی، قیامت کا دن۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو آسمان کی حالت کیا ہو جائے گی؟ وہ پھٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ وَأَذِنَتْ وَأَذِنَتْ اور وہ حکم کی تعمیل کرے گا، لِرَبِّهَا اپنے رب کے لیے، وَحُقَّتْ اور حق تو یہی ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے۔ جسے پتہ کیا چلتا ہے کہ آسمان اگر اب ہمیں اتنا مضبوط اور اتنا سٹیبل دکھائی دیتا ہے تو وہ اللہ کے اذن سے ہے۔ اللہ نے اس کو اذن دیا اور اس کو ہمارے سروں کے اوپر ایک مضبوط چادر جو ہے وہ قائم کر دی ہے آسمان کی شکل میں۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی مضبوط آسمان کو حکم دیں گے کہ تو پھٹ جا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جا، زمین پہ آ جا، گر جا، دروازے دروازے ہو جا، پیچھے مختلف آیات میں ہم اس کا ذکر پڑھ چکے آسمان کے پھٹنے کا، تو وہ اپنے رب کی حکم عدولی نہیں کرے گا، نافرمانی نہیں کرے گا، بلکہ وہ وہی کرے گا جس کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ اس کا رب ہے اس نے اس کو دیا۔ اور حکم کیا دیا گیا؟ پھٹ جا، اور وہ پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا اور جب، الْأَرْضُ زمین، جب زمین مدت پھیلا دی جائے گی۔ پھیلانا، زمین تو اب بھی پھیلی ہوئی ہے، لیکن یہ کیسا پھیلانا ہے؟ بالکل برابر کر دینا۔ کیسے برابر کر دینا؟ یعنی اس کے اوپر جو کچھ ہے سب کچھ ایک لیول میں کر دیے جائیں گے۔ وہ حدیث یاد کریں نا، بار بار اس کا ریفرنس آ چکا کہ قیامت کے روز زمین کی حالت کیا ہوگی؟ ایک سفید روٹی چپاتی جو ہے وہ بنا دی جائے گی، جس پر کھڑے ہونے کے لیے ہر انسان کو صرف 2 قدم جگہ ملے گی، جہاں نہ وہ بیٹھ سکے گا، نہ لیٹ سکے گا، نہ آرام کر سکے گا، بلکہ زمین کو پھیلا دیا جائے گا۔ وَأَلْقَتْ اور وہ ڈال دے گی، ماں جو، فیہا اس میں موجود ہے۔ کیا ہے اس کے اندر؟ بہت سی دھاتیں، سونا، چاندی، تیل اور بہت کچھ جو زمین کے اندر موجود ہے، سارے خزانے وہ ان کو باہر نکال دے گی۔ وَتَخَلَّتْ اور وہ خالی ہو جائے گی۔ وہ انسان جن کے جسموں کو روح نکلنے کے بعد زمین کے سپرد کر دیا گیا، زمین میں دفنا دیا گیا، زمین نے ان کو سمیٹ لیا، آج ایسا دن ہے کہ زمین اب ان کو مزید برداشت نہیں کرے گی۔ وہ سب کچھ جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے، کچھ کو ہم جانتے ہیں، کچھ چیزوں کو ابھی تک ہم جانتے بھی نہیں، وہ سب کچھ باہر نکال دے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا اور وہ اپنے رب کی فرما برداری کرے گی، اس کے حکم کی تعمیل کرے گی۔ وہ حقت اور حق بھی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے۔ کیا حکم دیا گیا؟
اے زمین جو کچھ تیرے اندر ہے وہ سب کچھ نکال، باہر نکال دے۔ اور انسان اس سب چیزوں کو دیکھ کر کیا کہے گا؟ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے وقال الانسان ما لہا، ہے یہ زمین کو کیا ہو گیا؟ انسان حیران ہوگا، کیونکہ زمین کیا ہے؟ زمین کا کام کیا ہے؟ چلنے کے علاوہ جو ہم اس پہ چلتے رہتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے لیے، عمارتیں بنانا اور یہ چیز اور وہ چیز، لیکن اس کے علاوہ زمین کا ایک بہت بڑا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے اندر بہت سی چیزوں کو سمو کے، چھپا کے، سمیٹ کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ جب اللہ کا حکم آئے گا کہ جو چیزیں تیرے اندر ہیں سب کی سب A to Z ان کو باہر پھینک، تو وہ ان سب چیزوں کو باہر نکال پھینکے گی۔ اور وہ دن کون سا ہوگا؟ وہ دن ہوگا قیامت کا دن۔ کیا ہونے والا ہے قیامت کے دن؟ آسمان پھٹ گیا، زمین خالی ہو گئی، کیونکہ مین چیزیں تو یہی ہے نا، ہم انسان آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر رہتے ہیں، ان دو چیزوں سے باہر نکلنے کا کوئی تیسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے بندوبست کیا تھا ہماری زندگیوں میں نعمت کے طور پہ، آسمان چھت اور زمین فرش بنائی، اب وہ دونوں چھن جائیں گے، وہ دونوں ختم ہو جائیں گے۔ یا ایہا الانسان، اے انسان، کون سا انسان؟ آپ انسان، میں انسان، اور اس کو سننے والے تمام انسانوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخاطب ہیں۔ انکا، بے شک تو، کادحن، مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، الی ربک، اپنے رب کی طرف، قدحن، بہت زیادہ مشقت کرنا، بہت زیادہ محنتیں کرنا، فملاقیہ، پس تو اس اللہ سے ملاقات کرے گا۔ جیسے کہ قرآن نے ہمیں پہلے بھی بتایا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا۔ دیکھیں کوئی بھی انسان کسی بھی سٹیج میں ہو وہ مشقت کرتا رہتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پہلی مشقت کیا ہے؟ دودھ پینا، اور دودھ پینے کے لیے اس کو مشقت کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ دودھ اس کے منہ میں رکھ دیں، جب تک وہ اس کو سک نہیں کرے گا وہ دودھ اس کے پیٹ تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یہ سک کرنا کون سکھاتا ہے اس کو؟ ہم نہیں سکھاتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو سکھایا کہ اب تم نے اپنے آپ کو کیسے تم نے اس دنیا میں سروائیو کرنا ہے۔ وہ جو اس بچے کی مشقت شروع ہوتی ہے وہ ساری زندگی، چاہے وہ جوانی کا وقت ہو، چاہے وہ بڑھاپے تک پہنچ جائے، اس کو مشقت پہ مشقت کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس مشقت کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ لیکن انسان چاہے کتنی ہی مشقتیں کیوں نہ کر لے، آخر میں ہونا کیا ہے؟ فملاقیہ، پس اس اللہ سے پھر تمہاری ملاقات ہوگی، اس سے بچ کے نہیں نکل سکتے۔ جیسے کہ قرآن بتاتا ہے ان الینا ایابہم، بے شک ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، وان علینا حسابہم، اور بے شک ہمارے ہی ذمے ہے ان سے حساب لینا۔ انسان زندگی میں کیا کیا مشقتیں کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو جو عام ہم روٹین والی بات ہے، میرا گھر، میرا گھر، میرا گھر، اپنا گھر بنانے کی کوشش، اور وہ گھر بننے میں کتنی محنتیں لگتی ہیں جو بھی ہمارے لیے بناتے ہیں۔ جیسے ہم بنواتے ہیں ایک ایک بلاک کا جوڑنا، اور پھر اس میں جو آئن یوز ہوتا ہے اور جو سیمنٹ اور بہت سا مٹیریل جو اس میں یوز ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر جو پلاسٹر کیا جاتا ہے، پھر پینٹ کیا جاتا ہے یا وال پیپر، اور پھر اس کو سجانا، سب ہر قدم پہ وہ مشقت کر کر کے جب وہ اپنا گھر بناتا ہے، بہت مشقت کے بعد، بہت محنتوں کے بعد، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ یہ پہنچا موت کا فرشتہ، فملاقیہ، اب وہ اس کو کیا کہتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ صرف گھر دنیا میں نہیں بنایا، اس نے فکر کی اپنے آخرت کی بھی، آخرت کو اپنی نظر میں رکھتے ہوئے دنیا میں گھر بنایا، دنیا میں اپنی زندگی گزاری۔ تو اب ایسے شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پاس بلاتے ہوئے خوشخبری بھی دیتے ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، اور اسی وقت اس کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ یہ تو ایک سائیڈ ہے۔ دوسری سائیڈ پہ وہ شخص جس نے صرف اللہ کا گھر، اللہ کے چھوڑ کر، آخرت کو چھوڑ کر، آخرت میں گھر بنانے کی نیت سے نہیں بلکہ اس کی سوچ سے اس کو چھوڑ کر صرف دنیا کا گھر بنایا، اس کی حالت کیا ہے؟ وہ بھی بچ کے نہیں جا سکتا، اس کو بھی موت کا فرشتہ آ کے پکڑ کے زبردستی اس کی روح نکال کر اور اس کے چہروں اور پیٹھوں پر مار کر، قرآن ہمیں بتاتا ہے
ٹھیک ہے نا، قرآن کی آیات پیچھے ہم پڑھ چکے، چہرے اور پیٹھ پہ مار کر اس کی جان نکالی جاتی ہے، کس لیے؟ فملاقی، پس وہ اب اپنے رب سے ملاقات کے لیے جانے والا ہے، اب اس کا حساب شروع ہو چکا۔ اب زندگی تو گزاری ماننے والے نے بھی اور نہ ماننے والے نے بھی۔ اب یہاں آگے جو آیات ہم پڑھیں گے ان دونوں کیٹیگریز کا ذکر ہو رہا ہے۔ فَأَمَّا، پس جو شخص رہا، وہ شخص، من جو، اوتیا وہ دیا گیا، کتابہو اپنی کتاب، بیمینہ اپنے دائیں ہاتھ میں۔ اب کون سی کتاب؟ نامہ اعمال۔ انسانوں کو اللہ کے سامنے جمع کیا گیا، کدھر؟ میدان حشر میں، سب کھڑے ہیں، اب اعمال نامے تقسیم کیے گئے، اور جو تقسیم کیے گئے وہ لوگ جن کو رائٹ ہینڈ میں ان کا نامہ اعمال دیا گیا۔ رائٹ ہینڈ انڈیکیٹ کرتا ہے کس چیز کو؟ فسوف، پس ان قریب، یحاسبو حساب لیا جائے گا، حساباً حساب لینا، یسیرا ہلکا یا آسان، ایسے لوگوں کا حساب بہت آسان ہوگا، بہت ہلکا ہوگا۔ وینقلبو، اور وہ لوٹیں گے، الی اہلہ اپنے گھر والوں کی طرف، مسرورا خوش ہو کر وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا۔ کیوں؟ کہ جو دائیں ہاتھ میں کتاب دی گئی اس کو اصحاب الیمین جس کو بنا دیا گیا، اس کی ڈیٹیل ہم سورہ واقعہ میں پڑھ چکے کہ 3 قسم کی کیٹیگریز ہیں۔ نمبر 1 والسابقون السابقون اولئک المقربون، نمبر 2 اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فسلام لک، جس کو کہا جائے گا کہ تو امن میں ہے، سلامت ہے، بچ گیا ہے، اور تیسری کیٹیگری جو ہے وہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، وہ الگ بدقسمت لوگ ہیں۔ یہاں اب جو ہم پڑھ رہے ہیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ایسا شخص جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی پلٹے گا۔ اور یہی ٹاپک جو ہے ہم پیچھے پڑھ چکے، کیا تھا اس میں؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ شخص جس کو دائیں ہاتھ میں کتاب دی گئی وہ کیا کہے گا اپنے گھر والوں سے؟ لو پڑھو میرا اعمال نامہ، پڑھو میری کتاب، کتنی خوبصورت ہے۔ کیوں ہے یہ خوبصورت؟ کیا بات ہے اس کی کتاب میں؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، چونکہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میرا حساب میرا رب مجھ سے لے گا، اس لیے میں نے اس کی خوب اچھے سے تیاری کی۔ سبحان اللہ۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، اور جس نے اپنے آخرت کی تیاری کر لی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، حساب دینے کا اس نے تیاری کر لی، اس کے لیے کیا ہے؟ فہو فی عیشۃ راضیہ، خوشخبری ہے، اس کو اس کی من پسند عیش والی زندگی دی جائے گی۔ کیا ہے یہ من پسند زندگی، یہ خوبصورت زندگی؟ فی جنت عالیہ، بلند باغات دیے جائیں گے، قطوفہا دانیہ، اور اس پہ اس کے پھل جھکے جا رہے ہوں گے، جنت کے پھل۔ کیا کہا جائے گا دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لینے والے کو؟ کلو واشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تمہیں اس لیے دیا جا رہا ہے یہ مقام، یہ جنت، کہ تم نے دنیا کے دنوں میں اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت کی تھی۔ جیسے کہ پیچھے پڑھا، یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، بہت بہت تو نے محنت کی، کس لیے؟ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب جب اس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا، اس کو رزلٹ مل گیا، آپ اس کو یوں سمجھ جیسے رزلٹ کارڈ کسی کو ملتا ہے، تو وہ خوشی خوشی کہاں گیا؟ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی طرف۔ دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے، جب ہمیں کوئی خوشخبری ملتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آ کے اپنے گھر والوں کو بتاتے ہیں تاکہ اس خوشی میں وہ ہمارے ساتھ بھی شامل ہو جائیں۔ اب سب لوگوں کو، چونکہ سب لوگوں نے اس طرح سے تیاری نہیں کی جیسا کہ کرنی چاہیے تھی، تو ایک اور کیٹیگری ہے۔ کون ہے یہ؟ وَأَمَّا، اور رہے وہ لوگ، من جو، اوتیا وہ کتاب دیے گئے، اوتیا وہ دیے گئے کتابہ اپنی کتاب یعنی نامہ اعمال، وراء ظہرہ ان کے پیٹھ پیچھے سے چھپا کے دیا جانا، کیونکہ وہ دوسروں کو دکھانے کے قابل ہے ہی نہیں، اتنا گندا ہے۔ فسوف، پس ان قریب، یدعو وہ پکاریں گے، ثبورا موت کو۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جان جائیں گے کہ وہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے، وَيَصْلَىٰ، اور وہ داخل کیا جائے گا، سعیرا بھڑکتی ہوئی آگ۔
بھڑکتی ہوئی آگ میں اس کو داخل کیا جائے گا۔ یہی مضمون ہم پیچھے پڑھ چکے سورہ الحاقہ میں۔ کیا پڑھا ہم نے؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور وہ شخص جس کو بائیں ہاتھ میں کتاب دی گئی، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، ہے کاش، افسوس کہ مجھے میری کتاب نہ دی جاتی، کاش کہ میرا رب مجھے میرا نام اعمال دیتا ہی نہ۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میرے ساتھ میرا حساب نہ کیا جاتا، میں نہ جانتا اپنے حساب کے بارے میں، اپنی منزل کے بارے میں، چونکہ وہ جہنم ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اور کاش کہ وہ موت جو مجھے دنیا میں آئی تھی وہی میرے لیے فیصلہ کن ہوتی اور اس کے بعد مجھے دوبارہ اٹھایا نہ جانا ہوتا۔ کون ہے یہ شخص؟ یہ بڑا مالدار تھا، کیونکہ آگے آتا ہے وہ داخل کیا جائے گا وَيَصْلَى سَعِيرًا، بھڑکتی ہوئی آگ میں، اِنَّهُ، بے شک یہ شخص جس کو پیٹھ پیچھے یا بائیں ہاتھ کے ساتھ، بائیں ہاتھ میں اس کو نامہ اعمال دیا گیا، موت کو پکار رہا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ میں جانے والا ہے۔ اِنَّهُ، یہ وہ شخص ہے، کانا تھا وہ، فی اہلہ، اپنے گھر والوں میں، مسرورا، بڑا ہی خوش۔ کب؟ جب وہ دنیا میں رہا کرتا تھا تو وہ بہت عیاشی کی زندگی گزارا کرتا تھا۔ سورہ واقعہ میں ہم پڑھتے ہیں انہم کانو، وہ لوگ ہیں جو قبل ذالک، اس سے پہلے یعنی دنیا میں، مترفین، عیاشی کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ انہو، بے شک وہ شخص جو عیاشی کی زندگی گزارا کرتا تھا اپنے گھر والوں میں، اللہ کو بھول کے، قیامت کی، آخرت کی تیاری کے بغیر، ظن، اس کو یقین تھا، اللن، ہرگز نہیں، یحور، اس کو پلٹنا ہے۔ کہاں؟ اپنے رب کے پاس۔ اس کو اس بات کا یقین تھا کہ قیامت نے تو آنا ہی نہیں ہے، اس لیے جب وہ بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھتا ہے، سب سے پہلے تو وہ کیا کہتا ہے؟ کاش کہ میری دنیا کی موت میرے لیے فیصلہ کن ہوتی اور اب مجھے دوبارہ نہ اٹھایا جایا ہوتا۔ اور ساتھ میں کیا کہے گا؟ ما اغنی عنی مالیہ، ہے میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میرا اقتدار وہ تو برباد ہو گیا، میری حکمرانی ختم ہو گئی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں ہوگا، بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھتے ہوئے افسوس کر رہا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیں گے خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو، جکڑو اس کو، ثم الجحیم صلوا، اور اس کو جہنم کی آگ میں داخل کر دو، پھینک دو اس کو، جہنم کی آگ میں اس کو پھینک دو۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ بلا، جی ہاں، کیوں نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربہ، بے شک اس کا رب کانا، تھا وہ، بھی، ساتھ اس کے، وہ بصیرہ، دیکھنے والا۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے۔ وہ جو عیاشی کی زندگی اپنے رب کو بھول کر گزار رہا تھا، وہ نعمتیں جو اللہ نے اس کو دی تھیں اس کو فار گرانٹیڈ لے رہا تھا، اللہ کی نافرمانی میں اس کو استعمال کر رہا تھا، کیا وہ اس بات کو بھول گیا تھا کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے؟ کیا ہمارا رب ہمیں دیکھتا ہے؟ بے شک ہمارا رب ہمارے تمام اعمال سے باخبر ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، جو بھی ہم کرتے ہیں، چاہے وہ اس کی فرما برداری کے کام ہو، چاہے وہ اس کی نافرمانی کے کام ہو۔ فلا، پس نہیں، بات اتنی آسان نہیں، بہت مشکل ہے۔ اقسمو، میں قسم کھاتا ہوں، بالشفق، شفق کی قسم، شفق کیا ہے؟ شام کی سرخی، واللیل، قسم ہے رات کی، وما وسق، اور وہ، اور جو، ما جو، وسق جو وہ سمیٹتی ہے۔ رات کیا سمیٹتی ہے؟ دیکھیں، دن جب ہوتا ہے تو تمام چیزیں بکھر جاتی ہیں، کون؟ ہم انسان، چرند پرند، حیوان، سب کام پہ نکل جاتے ہیں، لیکن جب رات ہوتی ہے تو سب کچھ واپس سمٹ کے اپنے اپنے ٹھکانے پہ آ جاتا ہے۔ قسم ہے رات کی، اور قسم ہے اس کی جو وہ سمیٹتی ہے۔ والقمر، و قسم ہے، القمر چاند کی، اذا جب، اتسق جب وہ ماہ کامل بن جاتا ہے، جب وہ سب سے پہلے ہلال اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا بڑھتے 14ویں کا چاند فل مون بن جاتا ہے۔ فل مون کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ، البتہ ضرور بھی ضرور تم چڑھائے جاتے ہو، طبقاً درجے پر، ان پر، طبق درجہ، درجہ بدرجہ، یعنی ایک درجے کے بعد تم دوسرے درجے میں داخل کیے جاتے ہو۔ کیسے؟ چھوٹا بیبی، نیکسٹ درجہ،
بیٹھنا سیکھا، چلنا سیکھا، درجے آپ گنتے جائیں، دوڑنا سیکھا، کام کرنا سیکھا، یہ سب ایک ایک سٹیج ہمارے لیے درجہ ہیں۔ پھر جوانی میں کیا کچھ کیا، یہ گول ہے میرا اور یہ ایم ہے اور یہ مشن ہے اور یہ ان سب سے گزرتے ہوئے کس درجے پہ پہنچا، بوڑھا ہو گیا۔ اب بوڑھے کے بعد اگلا درجہ کیا ہے، فملاقی، اپنے رب سے ملاقات کا وقت آ گیا۔ اے انسان، ضرور بالضرور تو اس زندگی کے درجوں سے گزر کر کدھر پہنچے گا، اپنے رب کے پاس۔ فما لہم، پھر کیا ہو گیا ہے ان کو، لا نہیں یؤمنون، وہ ایمان لاتے۔ اور ایمان کیوں نہیں لاتے، کیونکہ وہ دنیا کے ان درجوں میں، زندگی کے ان درجوں میں بہت اپنے آپ کو انہوں نے گم کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا مشن ایک درجے کے بعد دوسرا درجہ بنا لیا ہے۔ ایک ڈگری حاصل کی، نہیں اب دوسری ڈگری حاصل کی، نہیں اب تیسری۔ ایک گھر بنایا، نہیں یہ چھوٹا ہے اب بڑا چاہیے، اب وہ جو بڑا ہے نہیں اب اس کی ڈیکوریشن چینج کرنی ہے، نہیں اب اس کو رینوویٹ کرنا ہے، اب اس کا یہ کرنا ہے، اب اس کا وہ کرنا ہے۔ اور انسان انہی دنیا کے درجات میں ہوتے ہیں نا، طبقاتی درجات ہم بھی بناتے ہیں نا، کیٹیگریز جیسے بنائی جاتی ہیں اور گروپس بنائے جاتے ہیں، یہ ایلیٹ ہے اور یہ مڈل کلاس اور یہ لوور کلاس، یہ سارے درجات۔ فما لہم، کیا ہو گیا ہے ان کو، لا یؤمنون، کیوں نہیں وہ ایمان لاتے، کیوں نہیں وہ ایمان لاتے، کس پر ایمان لاتے، آخرت پر ایمان۔ کہ اے انسان، بھاگ کتنا بھاگے گا، آخرت میں تیری جیسی زندگی کا آخر آئے گا موت آ جائے گی، اور جیسے ہی کائنات کے آخر آئے گا تو قیامت آ جائے گی۔ کیوں نہیں تم اس دن پر ایمان لاتے۔ وَإِذَا، اور جب قُرِئَ، جب پڑھا جاتا ہے، علیہم، ان پر، القرآن، قرآن کی تلاوت جب ان کے سامنے کی جاتی ہے، لا یسجدون، تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ ایک تو یہاں ہے ہی سجدہ، لیکن اس سجدے سے مراد کیا ہے، قرآن کی آیات کو سننے کے بعد اس کے احکامات کے سامنے سر کیوں نہیں جھکاتے، کیونکہ قرآن کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے، سمجھ کے پڑھا جائے اور پھر اس پہ عمل کیا جائے۔ جو اس پہ عمل کرتا ہے اٹ مینز اس نے قرآن کی آیات پہ سجدہ کر لیا، اپنے آپ کو اللہ کے سرنگوں کر دیا۔ بل الذین، بلکہ وہ لوگ جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یکذبون، وہ تو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ کس چیز کے جھٹلانے میں، قیامت کے آنے میں اور اس قرآن کے احکامات کو ماننے میں۔ نہیں، بتاؤ ہمیں، میں نہ مانوں والے لوگ ہیں یہ۔ واللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی، عالم، وہ خوب جانتا ہے، کیا، بما، ساتھ اس کے، جو یوعون، جو کچھ وہ سمیٹتے ہیں۔ کیا سمیٹتے ہیں جی، سب بتائیں کیا کیا سمیٹتے ہیں ہم لوگ جی؟ گھروں کے لیے سامان اکٹھا کرنا اور اپنی آرام کے لیے مختلف چیزوں کا اکٹھا کرنا، سونا چاندی لاکر جو بھرے پڑے ہوئے ہیں، یہ سب کچھ جو کچھ وہ سمیٹتے ہیں، وہ کون، انسان۔ کون انسان، میں، آپ، ہم سب۔ جو کچھ انسان سمیٹتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے اچھی طرح واقف ہے۔ فبشرہم، پس خوشخبری دے دو ان کو، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہم اجرنا من کل عذاب۔ کن لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دی جا رہی ہے، پیچھے آئیں آپ، کدھر جی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، نمبر 1۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کی آیات کو کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، یعنی اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور نمبر 3، یہ وہ لوگ ہیں جو میں نہ مانوں والے لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے سامان کو سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ سب پوائنٹس نوٹ کریں۔ ایسے لوگوں کو بشارت کس بات کی ہے، دردناک عذاب کی۔ اب اس دردناک عذاب سے کیسے بچا جائے، یا اللہ ہم سب کی حفاظت کر۔ اللہم اجرنا من کل عذاب، الا، سوائے، اب کون بچ سکتے ہیں، الذین، وہ لوگ جو آمنوا، وہ ایمان لائے، کس پر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت پر، لا الہ الا اللہ پر، وعملوا الصالحات، اور نے نیک عمل کیے، لہم، ان کے لیے، اجر، اجر ہے، بدلہ ہے، غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا۔ کون سا، جنت، کیونکہ جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ واحد نعمتیں ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ دنیا کی نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں،
دنیا کی نعمتیں ختم نہیں بھی ہوتی، ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ جب ہم ہی زندہ نہیں رہتے تو دنیا نعمتوں سے بھر بھی جائے، ہمیں کوئی فائدہ تو نہیں ہونے والا، ہم تو اس سے کوئی فائدہ نہیں لے سکتے۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ دردناک عذاب سے بچنے کا طریقہ حقوق اللہ آمنو میں آتا ہے، عامل الصالحات میں حقوق العباد، ایسے لوگوں کے لیے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھیں گے، اس کا دھیان رکھیں گے۔ اور عمل صالح کی تعریف میں نے آپ کو بتائی تھی، کیا ہے ڈیفینیشن؟ وہ عمل جو خالص نیت اور سنت کے مطابق ہو، اس کو عمل صالح کہتے ہیں۔ تو جو حقوق اللہ کا خیال کرے گا اور جو حقوق العباد کا خیال کرے گا، ان کے لیے کیا ہے؟ بشارت کس چیز کی؟ ایسی نعمتیں، ایسا بدلہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا، یعنی جنت کی شکل میں ان کو ایک خوبصورت گھر دیا جائے گا جو وہاں ہمیشہ رہیں گے۔